صحابی رسول ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس تھے، کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال، جود و نوال بے مثال، علم و کمال بے مثال، آپ کا نام کام مقام بے مثال، آپ کے اخلاق بے مثال، آپ کی صداقت شجاعت شرافت بے مثال، آپ کی ہر عادت بے مثال۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اللہ نے انہیں یکتا بنایا ہے، نہ آپ سے پہلے اور نہ صبح محشر تک آپ کی کوئی مثال آ سکتی ہے۔ بے مثال بنایا اللہ نے آپ کو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک سائل آتا ہے اور کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو اتفاقاً آپ علیہ السلام کے پاس کوئی درہم و دینار مال موجود نہ تھا۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے پہاڑ بن کر میرے ساتھ چلے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا، سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرما دی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر اس وقت وہ مال نہ تھا، تو آپ نے فرمایا مارکیٹ چلے جاؤ، جو چیز تمہیں چاہیے، جس چیز کی تمہیں طلب ہے وہ اپنی پوری کر لو، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا بعد میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو آپ کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا، مطلب یہ تھا کہ آپ انکار فرما دیں کہ میرے پاس اس وقت یہ موجود نہیں ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ بلال حبشی موجود تھے، بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اسی طرح سخاوت فرماتے رہیں، اللہ عرش والے رب کی طرف سے محتاجی کی فکر نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آئی ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے وما سئل عن شیء فقال اللہ، آپ علیہ السلام سے جب بھی سوال کیا گیا ہے تو آپ نے جواب میں نہ نہیں فرمایا کہ جاؤ میں نہیں دیتا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے سائل کو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں حاتم تائی کے نواسے نے سید زادے کا ہاتھ پکڑا اور کہا پتہ ہے میرا نانا کتنا سخی تھا، میرے نانے کا محل تھا، اس محل کے 10 دروازے تھے، سائل بھیس بدل بدل کر 10 کے 10 دروازوں سے آتا اور اپنی مراد اپنا سوال میرے نانے کے سامنے رکھتا۔ میرا نانا جانتا تھا کہ یہ بیس بدل بدل کر آ رہا ہے، میرا نانا پھر بھی دیتا رہتا مال۔ یہ میرے نانے کی سخاوت ہے۔ سیدزادے نے کہا یہ سخاوت تو نہیں، یہ تو بخل ہے، اس لیے کہ سائل کی مراد پوری ہی نہیں ہو رہی، اس لیے وہ دوسرے دروازے سے آ کے مانگتا ہے، وہاں بھی اس کی طلب پوری نہ ہوئی اس لیے وہ تیسرے دروازے پہ گیا ہے۔ یہ تو بخل ہوا، یہ سخاوت تو نہیں۔ سخاوت کیا ہے؟ آؤ میں در مصطفی پہ لے کے جاتا ہوں، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ دربار مصطفی میں آؤ، جو ایک بار حضور کی بارگاہ میں آیا، ایک بار جس نے اپنی حاجت یہاں سے پوری کی، پھر زندگی بھر اسے کہیں جانے کی حاجت ہی نہ ہوئی۔ منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بلا ہو۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ عام دربار بھی نہیں ہے، عام غریب فقیر مسکین آدمی آج کے دور کے کسی وزیر امیر مشیر بلکہ وزیر اعظم کے پاس کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا، اپنی مراد لے کے نہیں جا سکتا۔ اور وہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام دربار نہیں ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ اس در پہ ہر فقیر آ سکتا ہے، مسکین آ سکتا ہے، غریب آ سکتا ہے۔
آج کے دنیا دار کے دربار پہ جا کر اپنی ہر خواہش پوری کرنا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہ ہر خواہش جا کے وہاں پوری ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دربار رسالت ہے، بھر کے جھولی میری میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں، عمر بن خطاب فاروق اعظم بنے ہیں، عثمان بن عفان ذو النورین بنے ہیں، علی المرتضی حیدر کرار بنے ہیں، ابو ذر بے زر تھے ابو ذر بنے ہیں، اور بلال حبشی رشک قمر بنے ہیں۔ یہی وہ دربار ہے جہاں نعمان بن ثابت امام اعظم بنے ہیں، شیخ عبد القادر غوث اعظم بنے ہیں۔ یہی وہ دربار ہے کہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت بنے ہیں، اور اسی دربار سے ہی خادم حسین رضوی امیر المجاہدین بنے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہی وہ دربار ہے جہاں پہنچ کر آدمی کی حیثیت بدل جاتی ہے، قیمت بدل جاتی ہے، معیار بدل جاتا ہے، ادنا آتا ہے اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اعرابی آتا ہے صحابی ہو جاتا ہے، گناہگار آتا ہے بخشش لے کے جاتا ہے۔ یہی وہ دربار ہے جہاں شقی آتا ہے سعید ہو جاتا ہے، چور ڈاکو پہنچے تو وہاں سے رہبر اور رہنما بن کے جاتے ہیں۔ یہی وہ دربار ہے جہاں اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا رتبہ اس امت میں صحابہ کا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں میں صبح محشر تک صحابہ کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کو یہ مقام کیا نماز سے ملا، ان کے نمازوں سے، ان کے روزوں سے، ان کے حج و زکوٰۃ و جہاد سے ملا؟ صحابہ کو یہ درجہ کیسے ملا؟ آج کے دور کے غوث کتب ابدال صحابہ کے درجے کو نہیں پا سکتے، تو ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ ان کو یہ مقام محمد الرسول اللہ کی مبارک نظر سے ملا ہے۔ ایمان اور اس کے بعد جس کو صحبت میرے مصطفیٰ کی نظر، زیارت، دیدار میرے مصطفیٰ کا ملا، وہ صحابی بنا ہے، اور ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آج کے دنیا دار آپ